آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے میں لے کر جا رہا ہوں جو نہ صرف تاریخ اسلام کی پہلی فتح ہے بلکہ وہ لمحہ ہے جب کمزور سمجھا جانے والا ایک چھوٹا سا گروہ دنیا کی سب سے مضبوط قریش طاقت پر غالب آیا۔ یہ ہے جنگ بدر، وہ معرکہ جس نے حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے لکیر کھینچ دی۔ ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ پہنچے، لیکن ان کے ساتھ بے انتہا مشکلات تھیں۔ قریش نے انہیں گھروں سے نکالا، ان کا مال چھین لیا، مگر ایک چیز ان کے دل میں مضبوطی سے جم چکی تھی: ایمان۔ مدینہ کے غزوات سے پہلے مسلمانوں کا اصل مقصد صرف بچنا تھا، لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا جب اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ حق کی طاقت دنیا کو دکھائی جائے۔ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ جس میں لاکھوں کا سامان تھا، شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لوٹے گئے مال کی تلافی کے لیے قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا، اور یہ قافلہ وہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ لیکن ابو سفیان کو شک تھا کہ مسلمان راستے میں ہیں۔ اس نے دور سے نشان دیکھ کر قیافہ شناسی کی اور فوراً سمندر کے کنارے سے لمبا راستہ بدل لیا۔ یوں وہ بچ نکلا۔ ساتھ ہی اس نے مکہ پیغام بھیجا: اگر تم نے ہمارا قافلہ بچانا ہے تو لشکر لے کر نکلو۔ قریش نے 1000 کا لشکر، سینکڑوں اونٹوں اور بہترین جنگی سامان کے ساتھ کوچ کیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس 313 مجاہد، 70 اونٹ، صرف 2 گھوڑے اور بہت ہی کم ہتھیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب کنویں کے پاس صحابہ کو ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت حباب بن المنذر نے مشورہ دیا کہ پانی کے قریب رہنا بہتر ہوگا تاکہ پانی پر مسلمانوں کا قبضہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس رائے کو قبول فرمایا۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس نے مسلمانوں کو جنگ کے دوران زبردست فائدہ پہنچایا۔ جنگ سے ایک رات پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں کھڑے ہو کر اتنی دلی دعا کی کہ چادر کندھوں سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا اللہ، آج یہ چھوٹا سا گروہ ختم ہو گیا تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دعا اللہ کے حضور کی فریاد بھی تھی اور امت کے لیے محبت کی انتہا۔ حضرت ابوبکر نے آ کر فرمایا: یا رسول اللہ، بس کیجئے، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ 17 رمضان کا دن، صبح کی ہوا، ایک عجیب خاموشی تھی۔ پہلے 3 مقابلے کیے گئے۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید آئے۔ کچھ ہی لمحوں میں 2 مشرک سردار مارے گئے اور میدان گرم ہو گیا۔ یہ معرکہ مسلمانوں کے حوصلے کو کئی گنا بڑھا گیا۔ اب دونوں لشکر بھرپور طریقے سے ٹکرائے۔ تلواروں کی آوازیں، دھول کا طوفان اور تکبیر کی گونج پورے میدان میں گونج گئی۔ حضرت علی کی تیزی، حضرت حمزہ کی بہادری اور نوجوان صحابہ کا عزم قریش کی صفیں توڑنے لگا۔ مسلمان کم تھے مگر ہر وار میں ایمان کی طاقت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینک کر فرمایا: شاہتی وجوہ، چہرے ذلیل ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے: میں نے تمہارے لیے 1000 فرشتے بھیجے ہیں۔ یہ مدد مسلمانوں کے حوصلے کو آسمان تک پہنچا گئی۔ جنگ کے اختتام پر قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنے، اور سب سے بڑا دشمن ابو جہل زخمی ہو کر میدان میں گرا اور عبرتناک انجام کو پہنچا۔ مسلمانوں کے صرف 14 شہداء ہوئے، لیکن یہ قربانیاں اسلام کی پہلی تصمیمی جیت کا دروازہ بن گئیں۔ جنگ بدر نے دنیا کو بتا دیا کہ حق کمزوری کے باوجود طاقت رکھتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی قوت ہے۔ ایمان تعداد سے مضبوط ہے۔ جب نیت پاک ہو تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ یہ معرکہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھا، یہ ایمان کی جنگ تھا، اور ایمان کبھی ہارتا نہیں۔ یہ تھی جنگ بدر کی مکمل داستان، وہ واقعہ جس نے مسلمانوں کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سبسکرائب